السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ سب کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آپ سب کی فیوریٹ رائٹر فریحہ مرزا کے قلم سے تحریر کردہ ایک خوبصورت ناول زمزمہ کی قسط نمبر 26 کو لے کر۔ لیکن اس قسط سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اگلی ہر نئی قسط کی نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے اور آپ فوراً اسے پڑھ سکیں، تو آپ کو کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کرنا ہوگا بیل آئیکن کو۔ تو جلدی سے کیجئے یہ تینوں ٹاسک، اور اب دیر کیے بنا چلتے ہیں قسط کی جانب۔ دانیال، میں یہاں سے جا رہی ہوں، میں اب کبھی واپس نہیں آؤں گی، کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھوں گی۔ آپ میرا ماضی بن چکے ہیں اور اب میں اس ماضی سے پیچھا چھڑوانا چاہتی ہوں۔ اپنی فیملی کو کھونے کے بعد میرے پاس یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یہاں اب میرا کوئی نہیں رہا۔ یہاں قدم قدم پر اذیت ناک یادیں ہیں۔ پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ میرے لیے بہت مشکل تھا، لیکن جتنی مشکلیں میں جھیل چکی ہوں ان کے آگے یہ تو کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا تھا نا، میں آپ کو معاف کر دوں گی، لیکن بھول نہیں سکتی۔ اب میں چاہتی ہوں کہ سب کچھ بھول جاؤں، یوں جیسے دانیال احمد نام کا شخص میری زندگی میں کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ میں آپ سے کوئی شکایت نہیں کرنا چاہتی، لیکن آپ نے میرے ساتھ بہت غلط کیا تھا۔ آپ کی وجہ سے میں نے اپنے ماں باپ اور بھائی کو بھی کھو دیا ہے۔ اب میں چاہتی ہوں آپ بھی ساری زندگی اس اذیت میں گزاریں۔ آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ جب ہم کسی جان سے پیارے کو کھو دیتے ہیں تو روح کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ خدا حافظ، ہمنا عروج۔ اس کا خط ہاتھوں میں تھامے وہ کتنی ہی دیر تک ساکت بیٹھا رہا تھا۔ کتنے ہی پل اسے خود کو یقین دلانے میں لگے تھے کہ وہ جا چکی ہے، ہمیشہ کے لیے۔ اور جب اسے یہ احساس ہوا تو بے اختیار اس کے سینے میں درد ہونے لگا تھا۔ وہ اٹھا اور احمد صاحب کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ ہاتھ میں اس کا لکھا گیا خط ویسے ہی پکڑا ہوا تھا۔ ڈیڈ، آپ کو پتہ تھا؟ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اس نے کہا کہ وہ یہاں سے جانا چاہتی ہے، اس لیے میں نے اسے بھیج دیا، انہوں نے ریلیکس انداز میں بتایا۔ وہ کہاں ہے؟ دانیال نے آخری امید کے تحت پوچھا تھا۔ میں نہیں بتا سکتا، احمد صاحب نے سخت لہجے میں کہا۔ دانیال نے ہارے ہوئے انداز میں الٹے قدم لینے شروع کیے تھے اور پھر واپس چلا گیا تھا۔ اسے احساس ہوا تھا کہ اس نے زندگی کی سب سے قیمتی چیز کھو دی ہے۔ وقت کا پہیہ کچھ آگے سرک گیا تھا۔ اسے ماسکو واپس آئے 1.5 مہینہ گزر چکا تھا۔ اس عرصے میں تقریباً روز ہی اس کی گھر بات ہوتی تھی۔ وہ چاہ کر بھی بورس، لارا، داشا اور ایگر کے خلوص کو اگنور نہیں کر پائی تھی۔ ان سب نے مل کر اسے اس ٹراما سے نکلنے میں مدد دی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ نارمل ہو گئی تھی۔ وہ لائبریری میں بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ وہ کتاب میں اس قدر گم تھی کہ اسے ارد گرد کا بھی ہوش نہیں تھا۔ یقین نہیں آتا تم ماسکو آئی ہو یہ عشقیہ ناولز پڑھنے کے لیے؟ احد کی آواز پر وہ بے اختیار چونکی تھی۔ ماسکو ہو یا اسلام آباد، یہ کتابیں ہمیشہ میرے ساتھ رہتی ہیں، اس نے کتاب پر نظریں جمائے ہی جواب دیا تھا۔ اتنی فضول کتابیں، اور وہ بھی اردو میں۔ وہ اس کے ہاتھ میں پکڑی کتاب کو بیزاری سے دیکھ رہا تھا۔ آپ پڑھ کر تو دیکھیں۔ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ان چیزوں میں عشق پر یقین نہیں رکھتا۔ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہر انسان عشق پر یقین رکھتا ہے۔ وہ ایک پل کے لیے لاجواب ضرور ہوا تھا۔ بھائیان آ رہے ہیں آج، اس نے بات بدلی تھی۔ کیا؟ میر بھائی آ رہے ہیں اور آپ مجھے اب بتا رہے ہیں؟ وہ دبی دبی آواز میں چیخی۔ آہستہ بولو یار، وہ اسے ڈپٹ کر بولا۔ رات تک پہنچ جائیں گے وہ، احد نے مزید بتایا۔ زمزمہ نے اس بات میں گردن ہلائی۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ کلاسز آف ہوتے ہی واپس چلتے ہیں، میں کھانا بنا لوں گی، زمزمہ نے پلان ترتیب دیا۔ آر یو شور؟ یس، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ رات کو احد شاہ میر کو ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے گیا تھا، لیکن وہاں ایک اور سرپرائز اس کا منتظر تھا۔ شاہ میر اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ حمیر غازیان بھی تھے۔ احد کا شوق سے برا حال تھا۔ پاپا آپ کیسے آ گئے؟ وہ بے اختیار بولا، پھر ان کی تیز نظروں سے بچنے کے لیے گردن کھچائی۔ تمہاری حرکتیں چیک کرنے آیا ہوں یہاں، میں نے ہی شاہ میر کو منع کیا تھا تمہیں بتانے سے، وہ سنجیدگی سے بولے۔ احد نے بے چارگی سے شاہ میر کو دیکھا، جس نے ہنستے ہوئے ہاتھ اٹھائے تھے۔ لگتا ہے سرپرائز کچھ زیادہ ہی پسند آیا میرے لاڈلے کو۔ شاہ میر نے ہنستے ہوئے اس کے بال بگاڑے تھے۔ اس نے منہ بنایا اور اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولا۔ آ گئے آپ؟ زمزمہ کچن سے نکلی تھی، لیکن سامنے شاہ میر کے ساتھ ساتھ حمیر غازیان کو دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ السلام علیکم۔ اس نے آگے بڑھ کر سب کو مشترکہ سلام کیا تھا، جس کا جواب حمیر غازیان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دیا۔ شاہ میر نے ہاتھ ہلا کر سلام کا جواب دیا۔ آپ نے تو ہمیں سرپرائز ہی کر دیا پاپا۔ وہ حقیقتاً ان کو دیکھ کر خوشی ہوئی تھی۔ چلو شکر ہے، میری بیٹی تو خوش ہوئی۔
ورنہ کچھ لوگوں کو تو میرا یہاں آنا پسند ہی نہیں آیا۔ حمیر قاضیان نے منہ بسور کر بیٹھے جزین کو دیکھتے ہوئے طنز کیا۔ وہ کچھ گڑبڑا کر سیدھا ہوا تھا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے پاپا، وہ منمنایا۔ پاپا میں کھانا لگاتی ہوں، آپ فریش ہو جائیں۔ زمزمہ وہاں سے ایکسکیوز کرتی اٹھ گئی تھی۔ شامیر اور حمیر قاضیان ریسٹ روم کی طرف بڑھے تھے۔ کوئی 20 منٹ بعد وہ سب گول میز کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے خالصتاً پاکستانی ڈشز بنائی تھی، چکن کڑاہی، بریانی، کباب اور میٹھے میں فروٹ ٹرائفل۔ کھانا بہت اچھا بنا ہے، حمیر قاضیان نے تعریف کی تھی۔ وہ بے اختیار مسکرائی اور جلانے والی نظروں سے اسے دیکھا جو کھا کم اسے گھور زیادہ رہا تھا۔ پاپا آپ کو پتہ ہے مجھے کتنے عرصے بعد ایسا کھانا نصیب ہوا ہے، اس نے کبھی مجھے کھانا بنا کے ہی نہیں دیا۔ اس نے حمیر قاضیان سے زمزمہ کی شکایت کی تھی۔ وہ بے اختیار شاکی نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ شامیر نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے منہ نیچے کیا تھا۔ کیوں بیٹا؟ حمیر قاضیان نے زمزمہ سے پوچھا۔ پاپا یہ مذاق کر رہے ہیں، میں روز کھانا بناتی ہوں۔ زمزمہ نے صفائی دی تھی اور میز کے نیچے سے جزین کے پاؤں پر پاؤں مارا تھا۔ وہ بے اختیار کر رہا تھا۔ میں مذاق نہیں کر رہا، آپ کو پتہ ہے روز میں باہر سے کھانا لاتا ہوں، یہ میرے بغیر ہی ناشتہ کر لیتی ہے۔ اس نے مزید گلفشانی کی تھی۔ زمزمہ نے بے اختیار سر پر ہاتھ مار کر اسے دیکھا۔ تو تمہارے اپنے بھی ہاتھ ہیں، خود ناشتہ بنا لیا کرو۔ حمیر قاضیان نے برہمی سے کہا۔ جزین کا منہ دیکھنے کے لائق تھا۔ اپنے باپ کی اس طوطا چشمی پر اسے صدمہ لگا تھا۔ اب ہنسنے کی باری زمزمہ کی تھی۔ وہ اسے جلانے والی نظروں سے دیکھتی ہوئی مسکرائی تھی۔ میر بھائی رومی کیسی ہے؟ اس نے شامیر سے پوچھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، تمہیں مس کر رہی تھی، شامیر نے بتایا۔ اگر وہ بھی آ جاتی تو کتنا اچھا ہوتا، وہ بے اختیار اداسی سے بولی۔ اس کے ایگزامس ہونے والے ہیں اس لیے وہ نہیں آئی، ورنہ میں نے تو کہا تھا تم بھی چلو، شامیر نے تفصیلی جواب دیا۔ زمزمہ نے سمجھ کر سر ہلایا۔ دفتن جزین کے فون کی میسج ٹون بجی۔ اس نے پاکٹ سے فون نکال کر دیکھا، بورس کا میسج تھا۔ کل صبح ان کی بائک ریسنگ تھی اور وہ اسے یاد دلا رہا تھا۔ اس نے چور نظروں سے پاپا اور شامیر کو دیکھا، پھر میسج کا رپلائی کیا۔ صبح 4 بجے، ماسکو رنگ روڈ۔ فون بند کر کے وہ دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ رات کو حمیر قاضیان گیسٹ روم میں سوئے تھے اور شامیر آہت کے ساتھ اس کے کمرے میں۔ 3:30 بجے وہ چوری چھپے نکلا تھا اور زمزمہ کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ گہری نیند میں تھی مگر مسلسل دستک کی آواز پر اٹھ بیٹھی تھی۔ جزین کو دروازے میں کھڑا پا کر وہ حیران ہوئی تھی۔ جاؤ منہ دھو کر آؤ اور کوٹ پہن لو، ہم بائک ریسنگ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی حیرت کو نظر انداز کیے وہ سرگوشی نما آواز میں بولا۔ زمزمہ کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ یہ کون سا وقت تھا ریسنگ کا؟ کچھ خدا کا خوف کرے، پاپا کو پتہ چل گیا تو آپ کو گھر سے نکال دیں گے۔ زمزمہ نے اسے ڈرانے کی کوشش کی تھی۔ یہ کون سی نئی بات ہے؟ اس نے جیسے بات ہوا میں اڑائی تھی۔ اچھا آپ چلے جائیں، مجھے سونے دیں۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کرنے لگی تھی لیکن جزین نے دروازے میں پاؤں دے کر اسے دروازہ بند کرنے سے روکا۔ میں اکیلا نہیں جاؤں گا اس بار، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ اس بار بائک ریسنگ پر اگر مجھے جیل جانا پڑا تو کم سے کم تم تو ہوگی میرے ساتھ، یا اگر پاپا نے مجھے گھر سے باہر نکالا تو میں اکیلے نہیں جاؤں گا، تمہیں بھی ساتھ لے کر جاؤں گا۔ جزین کے خطرناک منصوبے سن کر زمزمہ کی روح فنا ہونے لگی تھی۔ آپ مہربانی کریں اور مجھے بخش دیں، وہ تل ملا کر بولی تھی۔ جزین نے کچھ کہے بغیر اس کے کمرے کا دروازہ پورا کھولا اور چیئر پر پڑا اس کا کوٹ اٹھایا اور اس کے منہ پر پھینکا۔ آخری 5 منٹ ہیں، جلدی کرو۔ وہ گھڑی پر ٹائم دیکھتا عجلت میں بولا۔ زمزمہ نے بے بسی پھر ہاتھ میں پکڑا کوٹ پہنا اور واش روم میں جا کر چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، سر پر حجاب لپیٹا اور باہر نکل آئی۔ چلو، وہ اسے دیکھ کر عجلت میں بولا تھا۔ 4 بجنے والے تھے۔ وہ دونوں دبے پاؤں اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول کر لفٹ کی طرف بڑھے تھے۔ پارکنگ میں جزین کی ہیوی بائک کھڑی تھی۔ وہ گہری سانس بھر کر اس کے پیچھے بائک پر بیٹھی تھی۔ اس کا پورا گروپ ماسکو رنگ روڈ پر موجود تھا۔ آج ان کی اینڈریو کے گروپ کے ساتھ ریس تھی۔ جزین کے گروپ میں وہ، بورس اور لارا ریس لگا رہے تھے اور اینڈریو کے گروپ میں اینڈریو، رالسٹن اور لوسی شامل تھے۔ زمزمہ، ایگر اور داشا وہیں ایک جانب کھڑے ہوئے تھے۔ ریس شروع ہونے والی تھی۔ زمزمہ بے اختیار آگے بڑھی تھی اور جزین کی بائک کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ جزین نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ میں کہہ رہی ہوں مت لگائیں، ریس میں پاپا کو بتا دوں گی، وہ اردو میں زور سے چیخی تھی۔ ہٹ جاؤ میرے راستے سے ورنہ اڑا دوں گا، جزین نے دھمکی دی تھی۔ وہ فوراً ڈر کر پیچھے ہٹی تھی، پھر چپ چاپ واپس اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے پاس سوائے جزین کو سپورٹ کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ داشا نے کاؤنٹنگ کرنا سٹارٹ کیا تھا۔ 3، 2، 1 ٹھاک آواز کے ساتھ فائر ہوا تھا اور زن سے ان کی بائکس ان کے قریب سے گزری تھیں۔ وہ جھرجھری لے کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ جزین کی بائک سب سے آگے تھی۔ وہ بڑی مہارت سے بائک کو زگ زیگ کی شکل میں چلا رہا تھا۔ زمزمہ نے فون کا کیمرہ آن کیا اور اس کو ویڈیو بنانی شروع کی تھی۔ ہی از این انکریڈیبل بائک ریسر۔
داشا نے فخریہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ یس ہی از، زمزمہ نے اعتراف کیا تھا۔ جزین نے یکدم سپیڈ بڑھائی تھی اور وہ بدقسمتی کا لمحہ تھا جب اس کی بائک کے سامنے بڑا سا پتھر آ گیا تھا۔ اس کا بیلنس بگڑا تھا، وہ ہوا میں کئی فٹ بلند ہوا تھا اور پھر کلاباسیاں کھاتا ہوا سڑک پر جا گرا تھا۔ اس کا دماغ گہری تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ آنکھیں بند کرنے سے پہلے اس نے زمزمہ کو دیوانہ وار اپنی طرف بھاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ تمہارا بھائی کہاں ہے میر؟ حمیر غازیان نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی میر سے پوچھا۔ وہ صبح جلدی اٹھنے کے عادی تھے، 5 بج رہے تھے اور جزین اور زمزمہ گھر پر نہیں تھے۔ آج تو سنڈے تھا اور یونیورسٹی سے بھی آف تھا۔ پتہ ہی نہیں پاپا، میں سو کر اٹھا تو وہ کمرے میں نہیں تھا، میر نے کندھے اچکا کر بتایا۔ پتہ نہیں صبح صبح کدھر چلے گئے ہیں دونوں، وہ بڑبڑائے۔ مجھے شک ہو رہا ہے تمہارے اس لاڈلے نے پھر کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ ان کے چہرے کے زاویے بگڑے ہوئے تھے۔ میر ان کے انداز پر ہنس پڑا تھا۔ چھوڑے پاپا، وہ کبھی نہیں سدھرے گا، وہ ہنسی روکتے ہوئے بولا۔ حمیر غازیان اب سر جھٹک کر صوفے پر بیٹھ چکے تھے اور میر ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ میں اسی لیے پاکستان سے خود یہاں آیا ہوں۔ صاحبزادے کدھر ہیں؟ سچ سچ بتانا، انہوں نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس سوال پر کچھ گڑبڑا گیا تھا۔ پاپا وہ اس وقت آپ کو پتہ ہی ہے، کیا پتہ جاگنگ کرنے گیا ہو۔ وہ نظریں جھکا کر بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ڈونٹ ٹیل می کہ وہ آج پھر سے ریس لگانے گیا ہے، وہ غصے اور برہمی سے بولے۔ شامیر نے بے اختیار سر پر ہاتھ پھیر کر گہری سانس لی۔ پاپا میں نے اسے بہت بار سمجھایا اور وہ مجھے بتا کر نہیں گیا، میر نے اپنی صفائی دی۔ حمیر غازیان کچھ کہتے اس سے پہلے ہی ان کا فون بج اٹھا تھا۔ یس، حمیر غازیان اسپیکنگ۔ او نو، کب، کدھر؟ وہ پریشانی سے بولے۔ اوکے، بورس سے کہو فوراً گھر واپس آئے ورنہ میں اسے گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ انہوں نے دھمکی دے کر فون بند کر دیا اور ساتھ ہی پیشانی مس لی۔ پاپا کیا ہوا؟ شامیر نے پوچھا۔ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کا، ان کی آواز میں پریشانی اور غصہ دونوں تھے۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ میر پریشانی سے بولا۔ کچھ نہیں ہوا اسے، بس بازو پر کچھ چوٹیں لگی ہیں، ہیلمٹ پہننے کی وجہ سے بچت ہو گئی تھی، انہوں نے بیزار لہجے میں کہا۔ شامیر نے بے اختیار پریشانی سے لب کاٹے تھے۔ بورس اور ایگر اسے گھر تک چھوڑنے آئے تھے۔ اس نے ان دونوں کو اخلاقاً بھی اندر آنے کی دعوت نہیں دی تھی کیونکہ وہ اس وقت میزبانی نبھانے کے موڈ میں نہیں تھا، اور ویسے بھی وہ تینوں اتنے بے تکلف تو تھے ہی کہ اپنی مرضی سے ایک دوسرے کے گھر جا سکتے تھے۔ وقت کا تقاضا تھا کہ وہ دونوں خاموشی سے پلٹ جائیں کیونکہ حمیر غازیان کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، وہ ان دونوں کے بھی کلاس لے لیتے۔ زمزمہ اس کے پیچھے پیچھے ڈرتے ڈرتے داخل ہوئی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ خود کو مجرم تصور کر رہی تھی۔ ہیلو پاپا، اس نے لاؤنج پہ بیٹھے حمیر غازیان کو مسکراہٹ پاس کی۔ شامیر فوراً اٹھ کر اس کی جانب بڑھا تھا، اس کے چہرے پر فکر مندی کے تاثرات تھے۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ میر پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، اس کے بازو پر سفید پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آئی ایم فائن بھائیان، مجھے کچھ نہیں ہوا، اس نے نرمی سے میر کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ حمیر غازیان خاموشی سے بیٹھے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ پاپا آپ کو کیا ہوا ہے؟ اس نے کچھ تشویش سے پوچھا۔ کب تک یوں ہی چلتا رہے گا؟ انہوں نے سنجیدگی سے کھڑے ہو کر سوال کیا۔ آج وہ غصے سے بھرے بیٹھے تھے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، وہ انجان بنتے ہوئے بولا۔ امیر احد غازیان، میں تمہارا باپ ہوں۔ حمیر غازیان، میرے سامنے اس طرح کے ڈرامے مت کرو، انہوں نے سختی سے ایک ایک لفظ پر زور دیا تھا۔ سو واٹ، آئی نو آپ میرے پاپا ہیں، اس میں ڈرامے کی کیا بات؟ وہ حد درجہ حیرانگی کا مظاہرہ کر رہا تھا، البتہ اس کی آنکھوں میں وہی مخصوص زچ کر دینے والی چمک تھی اور لبوں پر مسکراہٹ۔ تم ایک نمبر کے الو کے پٹھے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ حمیر غازیان تب کر رہ گئے تھے اس کی غیر سنجیدگی پر۔ زمزمہ نے پریشانی سے جزین اور حمیر غازیان کو دیکھا، وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے۔ کچھ ہوا تو نہیں نا؟ وہ اطمینان سے بولا۔ خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا تو؟ کب باز آؤ گے تم؟ اس ریس کے چکر میں پہلے بھی کتنی بار تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ حمیر غازیان کا دل چاہ رہا تھا اسے ایک آدھ لگا ہی دیں۔ کم آن پاپا، میں ان چیزوں کے بارے میں نہیں سوچتا جو ہوئی ہی نہیں ہیں، وہ شانے جھٹکتے ہوئے لاپرواہی سے بولا۔ تم کب سدھرو گے امیر؟ وہ ہار کر بولے۔ امیر لوگ کبھی نہیں سدھرتے پاپا، وہ تفاخر سے بولا۔ تم امیر نہیں ہو، تمہارا نام امیر ہے۔ یہ جس دولت پر تم اکڑتے ہو یہ میں نے سالوں کی کمائی سے بنائی ہے۔ خود تم کرتے کیا ہو؟ بائک ریسنگ، کلبز میں جا کر ڈانس کرنا، اپنے باپ کی حلال کی کمائی سے لڑکیوں کو تحفے دینا، دوستوں کو ٹریٹس دینا۔ مجھے ایک بات بتا دو، ایسا کب تک چلے گا؟ حمیر غازیان جیسے آج سارا حساب کتاب پورا کرنے والے تھے، وہ لب بھینچ کر انہیں دیکھنے لگ گیا تھا۔ اس دولت پر میرا بھی حق ہے، وہ یکدم اشتعال میں آ گیا تھا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے صاحبزادے، میری ساری جائیداد اور دولت پہ تمہارا اور میر کا ہی حق ہے۔
میرے مرنے کے بعد یہ سب تم نے ہی سنبھالنا ہے، لیکن حق کی بات تمہارے منہ سے اچھی نہیں لگ رہی کیونکہ آج تک تم نے اپنا کوئی فرض ادا نہیں کیا۔ وہ بھی سنجیدگی سے بولے، پاپا پلیز مجھے میری زندگی جینے دیں، میں آپ کو آپ کی ساری دولت واپس کر دوں گا۔ وہ کٹیلے لہجے میں بولا تھا، ماتھے پر واضح بل پڑے ہوئے تھے۔ تم اس دولت کے بدلے دگنی دولت بھی مجھے دے دو گے جو میں نے تم پر خرچ کیا، تب بھی تم اپنے باپ کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے بیٹا، کیونکہ باپ کماتا ہے، اولاد کھاتی ہے۔ باپ اولاد کی فکر میں رہتا ہے کہ اولاد کسی چیز کے لیے نہ ترسے۔ وہ رنجیدگی سے بولے، واٹ ایور، آپ مجھ پر اتنی پابندیاں مت عائد کریں۔ وہ ناگواری سے بولا، تو پھر ٹھیک ہے، اگر تمہیں اپنی مرضی کی زندگی گزارنی ہے تو خود کماؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ انہوں نے شدید غصے میں اسے گھر سے باہر دفع ہونے کا اشارہ کیا۔ پاپا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ شاہ میر نے بے ساختہ کہا۔ تم بیچ میں مت بولو میر، میں جا رہا ہوں لیکن میں اکیلا نہیں جاؤں گا، زمزمہ بھی میرے ساتھ جائے گی۔ وہ سنجیدگی سے بولا، تم اکیلے جاؤ گے، وہ کہیں نہیں جائے گی۔ عمیر غازیان نے اسے ٹوکا۔ اس سارے تماشے میں زمزمہ خاموشی سے کھڑی تھی، لیکن اپنے نام پر وہ چونکی تھی۔ آپ مجھے گھر سے نکالنے کا حق رکھتے ہیں، لیکن مجھے میری بیوی کو ساتھ لے جانے سے نہیں روک سکتے۔ وہ سنجیدگی سے ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا تھا۔ کیا تم نے سنا؟ اس نے میری بیوی کہا۔ کیا تم نے سنا؟ ہاں، زمزمہ نے سنا۔ پہلے اسے اپنی سماعتوں پر شبہ ہوا تھا، پھر جب اسے یقین آیا کہ جو اس نے سنا ہے وہ حقیقت ہے تو پل بھر میں اس کی آنکھیں بھیگی تھیں اور چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ بکھری تھی۔ کوئی کہیں نہیں جائے گا پاپا، آپ اس کی ایک غلطی پر اسے گھر سے مت نکالیں۔ شاہ میر نے مداخلت کی تھی۔ نہیں بھائیان، پاپا نے مجھے چیلنج کیا ہے، میں اب ان کو کما کر دکھاؤں گا۔ وہ میر کی بات کاٹ کر بولا، پھر کچھ سنے بغیر اپنے روم سے لیپ ٹاپ اور بیگ اٹھا لایا تھا اور ایک نظر زمزمہ کو دیکھا اور مخصوص اشارہ کیا۔ وہ سمجھ کر سر ہلاتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور اپنا لیپ ٹاپ، ڈاکیومنٹس اور بیگ لے آئی تھی۔ ہم جا رہے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا بھائیان۔ وہ شاہ میر کے گلے لگتا ہوا پھر زمزمہ کے ساتھ اپارٹمنٹ سے نکل گیا تھا۔ عمیر غازیان نے اسے جاتے دیکھ کر رنجیدگی سے گہری سانس خارج کی۔ آپ کو پاپا سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ چلتے چلتے بولی تھی۔ میں نے بدتمیزی نہیں کی، مجھے اپنی زندگی میں روک ٹوک نہیں پسند۔ وہ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چل رہا تھا، کندھے پر بیگ لٹک رہا تھا۔ وہ روک ٹوک نہیں کرتے، وہ آپ ہی کے فائدے کے لیے کہتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ وہ ناراض نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ تو یہ سب سے اچھا ہوتا، وہ اسپاٹ لہجے میں بولا۔ ایسے مت کہیں۔ وہ خفا ہوئی۔ اس بار میں پرماننٹلی بے گھر ہو گیا ہوں۔ وہ اسے دیکھتا ہوا ہنسا تھا۔ زمزمہ کے چہرے پر بھی بے اختیار مسکراہٹ آئی تھی۔ آپ مجھے اپنے ساتھ کیوں لائے؟ کب سے ذہن میں مچلتا سوال اس نے پوچھ لیا۔ کمپنی کے لیے، وہ فوراً بولا۔ تم میرے ساتھ نہیں آنا چاہتی تھی کیا؟ آپ کے بغیر یہاں رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ وہ بے ساختہ بولی تھی۔ احد نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں آپ کے ساتھ آئی تھی، ظاہر ہے آپ کے ساتھ ہی رہوں گی، وہ شانے اچکا کر بولی۔ اور اب میں بے گھر ہو گیا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ میں آپ کے ساتھ سڑک پر بھی گزارا کر لوں گی۔ وہ بے اختیار جذباتی ہوئی تھی۔ احد پوری طرح رک کر اس کی جانب گھوم گیا تھا۔ چند لمحے وہ ٹھہر کر اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی تھی۔ تم میرے ساتھ سڑک پر بھی بیٹھنے کو تیار ہو؟ وہ جیسے تصدیق چاہ رہا تھا۔ زمزمہ نے فوراً اس بات میں گردن ہلائی۔ تو ہم ایک کام کرتے ہیں، یہیں فٹ پاتھ کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر گانا گائیں گے اور بھیک مانگیں گے۔ ہاؤ رومانٹک، وہ مسکراہٹ دبائے اسے دیکھتا کہہ رہا تھا۔ زمزمہ کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ مذاق کر رہا ہے کہ اس کو زج کر رہا ہے۔ ہم اب کہاں جائیں گے؟ وہ اس کی بات نظر انداز کر کے سنجیدگی سے بولی تھی۔ ہم آنٹ ڈیزی کی طرف جائیں گے، وہ ایک طرح سے میری اور بورس کی مدر ہیں۔ انہوں نے بورس کو اڈاپٹ کیا تھا۔ جب تم ان کے گھر جاؤ تو دھیان سے رہنا، وہ اولڈ سپرسٹیشیس بلیفز رکھتی ہیں، وہ ہاتھ جھلاتا ہوا کہہ رہا تھا۔ تم ابھی تک اسے ٹپکل رشین فیملی سے نہیں ملی۔ جب تم ان کے گھر جاؤ گی تو ڈور سٹیپ پر ان سے ہیلو ہائی مت کرنا، بلکہ پوری طرح اندر جا کر ان سے ملنا، وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ زمزمہ کو کچھ عجیب لگا مگر خاموشی سے اسے سنتی رہی تھی۔ آنٹ ڈیزی کے اپارٹمنٹ کا دروازہ بورس نے کھولا تھا۔ جزین کی ہدایت کے مطابق وہ پوری طرح اندر آ کر آنٹ ڈیزی سے ملی تھی۔ اسے ادھیڑ عمر خاتون بہت اچھی لگی تھی۔ وہ بہت گرم جوشی سے اس سے ملی تھی۔ اس کی توقع کے برعکس لارا، داشا اور ایگر بھی وہیں بیٹھے تھے۔ جزین تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو، بورس نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جواباً کندھے اچکا کر رہ گیا تھا۔ آنٹ ڈیزی نے ان سب کے لیے پرتکلف لنچ کا اہتمام کیا تھا۔ ایک لمبی میز کے گرد وہ سب بیٹھے ہوئے تھے۔ زمزمہ آخری کرسی پر جزین کے ساتھ بیٹھنے لگی تھی جب آنٹ ڈیزی نے بے اختیار اسے ٹوک دیا۔ یہاں مت بیٹھو، آخری چیئر پر۔ وہ حیران ہی تو رہ گئی تھی ان کی بات پر۔ اٹ از ون آف ہر سپرسٹیشیس بلیفس۔
جزین نے کندھے اچکا کر اس کے کان میں کہا۔ لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ روسی روایات کے مطابق ان میرڈ لیڈیز کو ٹیبل کارنر پر سیٹ نہیں لینی چاہیے ورنہ ان کی کبھی شادی نہیں ہوتی۔ بورس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے بتایا تھا۔ زمزمہ نے منہ پر ہاتھ رکھ کر امڑنے والی ہنسی ضبط کی تھی، تاہم وہ اب جزین کی چیئر پر بیٹھی تھی اور وہ اس کی چیئر پر۔ یہ سب فضول باتیں ہیں، لارا نے گویا ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ تم بچے میری بات نہیں سنتے، آنٹ ڈیزی نے خفگی سے کہا۔ لارا نے مسکین سی صورت بنائی تھی۔ کھانے کے بعد ان سب کا کارڈز کھیلنے کا پروگرام بنا تھا۔ زمزمہ کو کارڈز کھیلنے میں دلچسپی نہیں تھی، مگر پھر ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ سبھی لکڑی کے ٹھنڈے فرش پر آلتی پالتی مارے بیٹھے تھے۔ زمزمہ داشا اور لارا کے درمیان بیٹھی تھی۔ آنٹ ڈیزی جو ابھی وہاں آئی تھی انہیں اس طرح ٹھنڈے فرش پر بیٹھے دیکھ کر چینخ پڑی۔ مائی گڈنس، تم لڑکیاں یہاں کیوں بیٹھ گئی ہو؟ اوف ناٹ اگین یار، داشا نے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ کیا مطلب؟ اب ٹھنڈے فرش پر کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ زمزمہ کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی تھی، اس لیے بآواز بلند تبصرہ کیا۔ You will all become infertile, won't be able to become a mother. لارا نے اپنی اصلی منہ پھٹ انداز میں کہا تھا۔ وہ یکدم چپ ہوئی تھی، پھر اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ وہ کسی کو دیکھے بغیر میں کچن میں جا رہی ہوں کہہ کر وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ اسے یوں جاتا دیکھ کر جزین نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ ایک خالصتاً مشرقی لڑکی تھی، شرم و حیا اس کی تربیت میں شامل تھے۔ زندگی ایک بار پھر چل پڑی تھی۔ جزین نے کیفے میں پارٹ ٹائم جاب شروع کر دی تھی۔ اسے یونیورسٹی کی فیس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ یہاں اسکالرشپ پر پڑھ رہا تھا۔ اور رہی بات زمزمہ کی تو اس کی فیس پہلے ہی حمیر قاضیان بھر چکے تھے۔ وہ بے فکر تھا، میر سے اس کی بات چیت ہو جاتی تھی، لیکن حمیر قاضیان نے تو جیسے اسے حقیقت میں بے دخل کر دیا تھا زندگی سے۔ زمزمہ شام کو اس کے کیفے میں کتابیں لے کر چلی جاتی تھی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ وہ یونیورسٹی کے بعد سارا دن ہی اسے کیفے میں کام کرتے دیکھ کر گزار دیتی تھی۔ 8 بجے وہ دونوں آنٹ ڈیزی کے اپارٹمنٹ جاتے تھے۔ ایک روٹین سیٹ ہو گئی تھی، زندگی میں سب کچھ پرفیکٹ ہو رہا تھا، لیکن پھر اچانک وہ حادثہ ہو گیا جس نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ کیا لگتا ہے آپ کو کیا ہوا ہوگا اس حادثے میں؟ کس کی زندگی متاثر ہوئی ہوگی؟ یہ جاننے کے لیے انتظار کیجیے اگلی قسط کا۔ تب تک کے لیے شکریہ۔